ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر۔ فجر سے مراد علماء کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی فجر ہے، 9 ذی الحج جس دن حج ہوگا اس کی فجر، یا 10 کی فجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی 10 یا 9 کی صبح اور فجر کی، اور پھر ولیال عشر 10 راتیں۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ 10 دن۔ اب اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے خبردار کرتا ہے کہ یہ چیز میرے نزدیک بہت معظم ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اس لیے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ ان دنوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ بہت بابرکت اور میرے نزدیک قرب کا سبب ہے، اس لیے قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان 10 دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر جاج جمع ہوں گے۔ اب جو حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے جو اجازت ہے اس کے مطابق لاکھوں لوگ جمع ہوں گے۔ اجازت کا یہ مفہوم ہے کہ وہ کھلی چھٹی نہیں دے رہے، اگر ان کی طرف سے کھلی چھٹی ہو، اگرچہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کئی لاکھ روپے خرچ آتے ہیں حج کے اوپر، لیکن دنیا پھر بھی جانے کو تیار ہے اور حج کرنے کو تیار ہے۔ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہزاروں قطار روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر حج ہوتا ہے، حج جو ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن ہے ایمان کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ یہ عظمت والے دن ہیں، بابرکت والے دن ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ نمبر 2، ان دنوں کی قسمیں کھانے کا ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین کے اوپر ایک انوکھی قسم کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کر دی، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بیٹے کی قربانی، جانوروں کی قربانی تو لوگ کرتے رہے، حضرت قابیل اور حابیل کا جب جھگڑا ہوا تو حضرت قابیل نے قربانی پیش کی تھی، اسی طرح قربانی انبیاء کے دور میں ہوتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بیٹی کی قربانی مانگ لی۔ اس کا قصہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں ذکر کیا۔ میں نے سورہ صافات کی کچھ آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر وہی دعا مانگی، جب ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے وقت دعا کی، کہنے لگا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ صالحین جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، رب کریم مجھے نیک بیٹا عطا فرما، یہ دعا مانگی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں یہ سوچا اب میری عمر بچے دینے کی نہیں ہے، بچے نہیں ہو سکتے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اس لیے وہ دعا مانگتے رہے کہ اے رب مجھے بیٹا چاہیے اور نیک بیٹا چاہیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو صاحب حلم ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، اصلی بیوی تو حضرت سارہ تھی، اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ بنی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ باقی جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اسحاق پیدا ہوا بعد میں، پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوا۔ اب جب حضرت اسماعیل پیدا ہوا، حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوا تھا، تو پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، انہیں تھوڑا سا غیرت آئی کہ میری نوکرانی تھی حضرت ہاجرہ اور اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، غیرت کی وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کی حضرت آپ اس بیوی کو یہاں سے کہیں دوسری جگہ چھوڑ کے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غیرت ہے یہ فطری چیز ہے، اس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ 2 بیویاں ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے سونکنے ہیں، غیرت ہوتی ہے۔ اس بشری تقاضے کی وجہ سے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے عرض کی حضور آپ اس بیٹی کو کہیں دوسری جگہ چھوڑ کے آئیں، میں
چاہتی ہوں کہ میں اکیلی رہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بیوی کو مکہ پاک چھوڑ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر چڑھے، بیٹے کو ساتھ لیا، تھوڑی سی کھجوریں لی، پانی کا مشکیزہ لیا اور براق کے ذریعے یا اونٹنی کے ذریعے مکہ پہنچے۔ مکہ پاک تھوڑے سے گھر تھے اور غیر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں مکہ پاک کی تمام بستی منہدم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا، کعبے کی دیواریں بھی نہیں تھی، دیواروں کے نشان بھی نہیں تھے، مٹی چڑھ گئی تھی۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو، جو ماں کا بھی دودھ پیتا تھا، اور اپنی بیوی کو وہاں جا کر چھوڑ دیا اور واپس آنے لگے۔ آپ کی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، مجھے اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے، جواب نہیں دیا، راستے پر واپس چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی رہی، پھر کہا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، مجھے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا، پرندے بھی نظر نہیں آتے، غیر آباد بستی ہے، یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ابھی تک آب زمزم نہیں نکلا تھا، کنواں بند ہو گیا۔ 3 دفعہ حضرت ہاجرہ نے کہا، یا ابراہیم، یا ابراہیم، یا ابراہیم، 3 دفعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ پیچھے چلتی رہی۔ آخر میں سیدہ ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نعم، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ہاجرہ کی تسلی ہوئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، اذن لا یضیعنی ربی، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس جنگل میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، دوسری فصلیں بھی نہیں ہیں، اور صرف پہاڑ ہے اور وہ بھی خشک ہے، اللہ کا حکم ہے تو وہ مجھے اس جگہ ضائع نہیں ہونا دے، میرا بچہ بھی ضائع نہیں ہوگا، میں بھی ضائع نہیں ہوں۔ یہ حضرت ہاجرہ کا قول تھا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سند ہے اور ہمارے لیے تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر بندہ عمل کرے، احکام پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور قانون ہے۔ حضرت ہاجرہ واپس آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے پیچھے جا کر دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید میں دعائیں ہیں، یا اللہ اس شہر کو آباد کر دے، اس شہر والوں کو پھل بھی دے، نیک بھی بنا، امان اور امن بھی عطا فرما۔ پیچھے پہاڑ کے پیچھے جا کے دعائیں کرتے رہے۔ قرآن مجید میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک باپ جس کو 80 سال کے بعد دعا کرتے 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 بیٹا عطا ہو، خوبصورت بیٹا، 80 سال کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے بیٹے کو، بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اپنی اولاد سے جدا ہوتا ہے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے، حضرت ہاجرہ جو کھجوریں تھی تھوڑی سی وہ کھاتی رہی، بیٹے کو دودھ دیتی رہی، تھوڑا سا پانی تھا وہ پی لیتی تھی، بچے کو دودھ دیتی تھی۔ 3 دن کے بعد کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا۔ امتحان دیکھیں اللہ تعالیٰ، جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ ہیں، کعبے کا وجود ہی نہیں ہے، ایک ٹیلا سا بنا ہوا ہے۔ اکیلی ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں ببول کے درخت ہیں، پتہ نہیں ان میں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، درندے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہاں بیٹھی رہیں۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، آپ کے سینے میں دودھ آنا بند ہو گیا۔ جب خاتون کھانا کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، پانی پیتی ہے تو دودھ بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب پانی نہ جائے، کھانا نہ جائے، تو پھر سینے میں دودھ نہیں ہوتا۔ جب سینے میں دودھ نہیں تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگاتی تھیں، دودھ نہیں آتا تھا، روتے تھے۔ حضرت اسماعیل بچے تھے، گود میں بچے چیختے تھے۔ حضرت حاجرہ بے صبری ہو گئی، بے صبری ہو کر بیٹے کی پیاس نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کا رونا وہ صبر نہیں آتا تھا۔ آپ بھاگتی ہوئی گئی، پہاڑی پر چڑھی، پہاڑی پر چڑھ ادھر ادھر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پانی ہو۔ اس وقت پانی کا طریقہ یہ ہوتا، جس جگہ پانی ہوتا تھا ان جنگلوں میں
پہاڑوں میں اس جگہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے، کیونکہ پرندے پانی پر ہوتے ہیں، کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ سیدہ ہاجرہ وہاں سے دوڑیں اور مروہ پر آ گئیں، تقریباً 3.5 میل کا فاصلہ۔ مروہ پر آئیں، وہاں چڑھ کر دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں، پھر صفا پر آئیں، پھر مروہ پر گئیں، پھر صفا پر آئیں، پھر مروہ کا بنیں، 7 چکر لگائے۔ آخری چکر مروہ سے صفا سے شروع ہوا، مروہ پر ختم ہوا۔ 7ویں چکر میں جب مروہ تک پہنچی تو آپ کی کیفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ ایک فرشتے نے آواز دی، اے ہاجرہ پریشان نہ ہو، جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، وہاں دیکھو پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نیچے آئیں کعبہ کے مطاف کے اندر، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی ایڑیاں ماری، رو رہے تھے، ایڑیاں زمین پر لگ رہی تھی، ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا، اتنا پانی ابلا نیچے سے، پریشر سے نکل رہا تھا، پانی ادھر بھی پھیل گیا، ادھر بھی پھیل گیا، ادھر بھی پھیل گیا۔ حاضرہ بڑی پریشان ہوئی، پانی تو ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر، اس کو میں کیسے روکوں؟ تو انہوں نے فوراً جیسے طریقہ ہوتا ہے مٹی اٹھا کر کے ادھر ادھر سے سارا بند باندھا تاکہ پانی اس بند سے آگے نہ جا سکے، چھوٹی باؤنڈری باندھی اور فرمایا زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، بس وہ پانی وہاں تک ٹھہر گیا۔ حضور یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر اما ہاجرہ زم زم نہ کہتی تو وہ پانی پورے روئے زمین پر پھیل جاتا۔ آب زمزم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ ہے آب زمزم۔ جتنے افعال ہیں حج کے یہ نبیوں کا صدقہ ہے، اللہ کی شان ہے، نبی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ میں نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، یہ نمازیں بھی نبیوں کا صدقہ ہیں۔ صبح کی ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی جب آپ کی توبہ قبول ہوئی اور جبل رحمت پر بیٹھے تھے، عرفات کے اندر جبل رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کا تھا، یہ ظہر کا وقت ہے، 4 رکعت ظہر والی، یہ حضرت ابراہیم کی یاد۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو 100 سال کے بعد تقریباً عصر کا وقت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن مجید میں کتنا دن ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے پورا دن بھی نہیں، عصر کا وقت ہے، میں صبح سویا تھا عصر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اے عزیر تجھے پتہ نہیں 100 سال ہو گئے تجھے یہاں، دیکھو اپنے کا، دیکھو کھانے کو دیکھو۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام عصر کے وقت اٹھے، انہوں نے عصر کی نماز ادا کی، 4 رکعت نماز شکرانے کے، نفل شکرانے۔ اب مغرب کا ٹائم آ گیا، مغرب کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہمارے نبی بیان کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان آ گیا تھا اور کسی وجہ سے انہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ میرے اوپر ناراض ہو گیا ہے، وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک خاتون تھی، اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے وہی خاتون اسی کا رشتہ طلب کر لی۔ باپ تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہے، تو وہ آدمی جو حضرت داؤد کا امتی تھا اس کو بیٹی دینے کے بجائے داؤد کو دے دوں، یہ ہوا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لیا، آپ کے پاس 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم 2 بھائی ہیں۔ ایک بھائی نے کہا میں چھوٹا بھائی ہوں، میرے پاس 1 بکری ہے، اور یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کے پاس 1 کم 99 بکریاں، اور یہ جو بڑا بھائی ہے یہ کہتا ہے یہ 1 بکری جو تیرے پاس ہے یہ بھی مجھے دے دو۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، میرے پر بڑا دباؤ ڈال رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ 1 مجھے دے دو، میرے پاس صرف 1 بکری ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، پھر بھی یہ کہتا ہے تو میرا 1 بکری مجھے دے دو، 99 پہلی ہیں اور 100 پوری کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ بکری مجھے۔ داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو سنا تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑے بھائی کے پاس 99 بکریاں اور چھوٹے کے پاس صرف 1 ہے، اور وہ 1 بھی مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جب یہ بتایا حضرت داؤد نے، وہ دونوں فرشتے تھے مردوں کی صورت میں آئے ہوئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھا، انہوں نے ہنس پڑے اور ہنس ہو کے ہوا ہو گئے، چلے گئے، ہوا ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آئی، یہ تو فرشتے تھے، یہ تو میرا امتحان تھا، میری جو زوجیت کے حوالے سے حالت تھی کہ میں نے 99 بیوی موجود ہے اور ایک اور بیوی میرے امتی کی تھی، میں نے اس کا بھی رشتہ مانگ لیا، تو یہ مجھے سمجھانے آئے تھے بھی تمہارے پاس تو پہلے
ایک کم سول بیویاں موجود ہیں اور ایک اور مانگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے 40 دن گزر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے سر کے اندر آنسو کے مشک بھرے ہوئے تھے۔ یہ جو مشکیزہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے، آپ کے سر کے اندر مشکیزہ تھا آنسوؤں کا، پانی کا، روتے پہلے بھی روتے تھے، تو 40 دن تک روتے رہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، معافی مانگتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد فرمایا ہم نے معاف کر دیا، غفرنا لکا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ علماء کہتے ہیں مفسرین 40 دن تک جب روتے رہے اور پانی آنکھوں سے بہتا رہا، زمین تر ہو گئی اور زمین سے گھاس نکل آیا، اور وہ جو گھاس ہے جو پانی سے نکلتا ہے اس نے حضرت داؤد کے سر کو چھپا لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، 40 دن کے بعد آپ کے گناہ معاف ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے تاکہ شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، آپ نے 4 رکعت نماز نیت کر کے شروع کی۔ جب 3 رکعت تک گئے تو تھک گئے، 3 رکعت پر آخری اتحاد بیٹھ کر کے سلام کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی مغرب کی نماز 3 رکعت عطا فرمایا کہ یہ میرے داؤد کی یاد ہے، پڑھتے رہو اور میرے داؤد نبی کو یاد کرتے رہو۔ یہ 4 نمازیں میں نے آپ کو بتائی، یہ نبیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشاء کی نماز اولاً ہم نے شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب۔ عشاء کی نماز کسی نبی کی سنت نہیں ہے، عشاء کی نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ میں نے یہ ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ حج کے امور ہوں یا نمازیں ہوں، یہ ساری انبیاء کی سنت ہیں، انبیاء کے حوالے سے ان کی نسبت ہے ہر ایک کی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر کا اپنے بیٹے کو وہاں مکہ پاک میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوئے، 13 سال کے ہوئے، فبشرناہ بہ، تو اس وقت قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں حدیث پاک کی تفصیل اس کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل 13 سال کے ہوئے، یہ بچے بیٹھے ہیں ان میں سے 13 سال کا جوان ہونے والا کوئی بچہ ہوگا، اتنی عمر کے ہوئے، لما بلغ معه السعی، اس کے کئی معنی، ایک معنی یہ کہ کام کرنے کے قابل ہوئے، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا ابراہیم بیٹا ذبح کر۔ 8 کی رات تھی، ذی الحج تھا، 8 کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ بیٹی کی قربانی کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر بیٹے کی قربانی دینی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد بیٹا دیا اور پھر فرماتا ہے کہ اس کی قربانی کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم سوچتے رہے۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، فکر کرنا، آپ فکر کرتے رہے کیا یہ حقیقی خواب ہے یا اس کی کوئی تعبیر ہے؟ آج اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی جگہ بکرا ذبح کرے، اس کی تعبیر ہے بیٹے کو ذبح نہ کرے بلکہ بکرا ذبح کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کی تعبیر نہیں تھی، اس کا یہ تھا کہ بعینی بیٹے کو ذبح کر۔ 8 کی رات خواب دیکھا، پھر 9 کی رات خواب دیکھا، 9 کو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہی کرنا ہے۔ 10 کو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری بھی اور رسی بھی ساتھ لی، مینا میں جا کر، مکہ کو چھوڑ کر مینا میں جا کر وہاں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اور میرا خواب سچا ہے، میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ جو بیٹا ہے سمجھدار بیٹا ہے، 13 سال کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا 13 سال کا ہو تو
جو کچھ کہنا ہوگا وہ کہہ دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے والد کو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جو کچھ دیکھ چکے ہیں وہ کر گزریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے کہیں گے، یہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہا، ابراہیم نے حضرت اسماعیل لٹایا، تلہ للجبین، نیچے آنکھیں اوپر گردن، اور ہم نے ندا کی، نادینا یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا، چھری چلائی، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، یا چھری میرے اسماعیل کے ایک بال کو بھی تو نے کاٹا تو تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اسماعیل کو نکال آیا، وفدیناہ بذبح، ہم نے فدیہ دیا اسماعیل کا ایک ذبیحہ کے ساتھ جو بڑی عظیم ہے، جنت کا مینڈا تھا، وہ فدیہ دیا۔ ترکناہ علی الآخرین، اس کو ہم نے امت کے آخری لوگوں تک اس کو چھوڑ دیا، جب تک کلمہ پڑھنے والے آئیں گے یہ سنت ادا کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری قربانی جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر ہمارے نبی نے بھی یہ ادا کی، تو ہم تو یہ نیت کریں گے کہ ہم اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔